بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سی ڈی کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سی ڈی اے میں ایک سیٹلائٹ ونگ قائم کیا گیا تھا. نہ سیٹلائٹ ونگ کا سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا عملہ کہاں پہ ہے. پھر اس کے علاوہ خبریں آ رہی ہیں کہ خانپور ڈیم سے ایک پائپ لائن جو ہے بچھائی جا رہی ہے، وہ 40 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوگا. اگر یہ خبریں درست ہیں تو کیا اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی جناب سندھو صاحب سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو مین ایشو ہے، چونکہ آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے کہیں مسجدوں میں پانی نظر آتا ہے، کہیں گھروں میں گھسا ہوا پانی نظر آتا ہے، کہیں سڑکوں کے اوپر نہریں بنی ہوئی نظر آتی ہیں اور پورے ملک کی صورتحال یہی ہے. لیکن اسلام آباد کی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسلام آباد ماسٹر پلان کے مطابق بنا ہے اور چند سال پہلے تک تو ایسی صورتحال نہیں تھی. السلام علیکم جناب السلام جی سندھو صاحب. بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشیں کہیں کبھی کسی کے گھر میں گھس جاتی ہیں، کہیں گھر گر جاتے ہیں، مسجدوں میں پانی گھس جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ کیا سی ڈی اے کا جو اتنا زیادہ 72 ڈائریکٹریٹ ہیں ان کے پاس کوئی سٹاف نہیں ہے یہ معاملات کو دیکھنے کے لیے؟ مانگڑ صاحب، بات یہ ہے کہ سٹاف نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن جو اوپر مانیٹرنگ ٹیئرز ہیں انہوں نے گائیڈ کرنا ہے. پہلی بات تو جو بات آپ نے کی کہ اس وقت تو ویسے پورے ملک میں ہی ایسی صورتحال ہے، لیکن وہاں پہ واسا کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کام نہیں کرتے، جہاں واسا وہاں سلاب، وہاں سلاب. لیکن اس میں بات تھوڑی سی میں اس حوالے سے باقی شہروں سے صرف آدھا منٹ آپ کا لوں گا جی کہ خدا را وہاں پہ کو انٹیگریٹڈ ڈرینیج سسٹم بچایا جائے اور تو ماسٹر پلان بنائے جائیں، اور جو ماسٹر پلان پہ بنائے جا رہے ہیں جن پہ پیسے خرچہ جا رہے ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے بنائے جائیں، نان ٹاؤن پلاننگ فرمز یا ان سے نہ بنوائے جائیں، پیسے لگ رہے ہیں. بالکل. اب ہم جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اب اسلام آباد کا معاملہ، اسلام آباد ایک ماسٹر پلان کے تحت بنا ہے. ادھر ہمارا سیوریج نیٹ ورک بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ڈرینیج نیٹ ورک بھی کرتا ہے، روڈ نیٹ ورک بھی کرتا ہے، ہر قسم کا. لیکن ادھر جو پرابلم کا ہونا ہے نا، یہ ایک مجھے بڑی نہ ڈائجسٹ ہونے والی چیز ہے. لیکن سندھو صاحب، آپ ماسٹر پلان کا ذکر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ گریبرز اور سی ڈی اے کے عملے نے مل کے اس ماسٹر پلان کے اوپر اپنا ہیڈ ماسٹر پلان جو ہے وہ نافذ کر دیا. بالکل، اس کو تو ہم کسی وقت اور بات کریں گے اور واقعی اس کی سرجری کی ضرورت ہے. لیکن بات ہم اگر اس وقت ہم ڈرینیج کی کریں، ایک تو یہ بات ذہن ہے 2 ٹیئر سسٹم تو اسلام آباد میں قدرت نے دیا ہے. ایک تو قدرت نے سسٹم دیا ہے کہ نالوں کا سسٹم آپ کے موجود ہے، جس کے لیے باقی شہروں میں شاید یہ آرٹیفیشلی بنانے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. نمبر 2 کہ جہاں پہ ہمارا انٹیگریٹڈ ڈرینیج سسٹم پورے شہر میں موجود ہے، میں سی ڈی سیکٹرز کی بات کرتا ہوں. اب ہے کہ وہاں پہ پرابلم کیوں ہے؟ اب وہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سر آپ ایک تو جب روڈز بناتے ہیں نا، یا گھروں کی کنسٹرکشن ایون ہوتی ہے یا پھر روڈ کی ری کارپیٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں بعض اوقات یا تو وہ لائنز چوک ہو جاتی ہیں، یا وہ بعض اوقات جو ہے وہ جو مین ہولز ہیں ان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو ریگولر صفائی ہونی چاہیے شاید وہ بھی نہیں ہوتی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جناب آپ کے جو ہے جب بارش ہوتی ہے اس وقت تو فائر فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ سینیٹیشن والے نکلو، ڈیزاسٹر والے نکلو، اور جا کے مین ہول، اور جس طرح ہم نے وہ ایک حضرت صاحب کو دکھایا تھا، بیچارے کو اس گھسا دیا اس گلے پانی کے اندر بھی. دس از ناٹ دی سولوشن. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس کے لیے. ہاں، ایک اور جو بات آپ نے کی نا، گھروں میں پانی، مسجد میں پانی. میرے بھائی وہاں پہ جو روڈز ہیں ان کا لیول مین ہول سے نیچا ہے. تو چلو ایک بارش میں تو پتہ نہیں چلا، لیکن ہر سال یہی ہوتا ہے. تو بھائی سارا سال یہ ڈائریکٹوریٹ کیا کرتے ہیں؟ بھائی چاہے مین ہول کا لیول نیچا کرے جو اس کی اوپر والی سطح جس نے جو رکاوٹ ہے، یا اس کی کارپیٹنگ کریں، جو بھی کریں، مطلب روڈ کا لیول جو ہے وہ اس مین ہول سے زیادہ ہوگا تو پانی ادھر جائے گا. اس صورتحال کو دیکھیں نا، اب ہر سال برسات میں سی ڈی اے ایک لاچار اور بے بس سا ادارہ نظر آنے لگا. سر اس لیے کہ پھر وہی بات مانیٹرنگ بالکل نہیں ہے اور لتھارجی کی صورتحال ہے. اگین اسٹاف کو جو ہے، اسٹاف تو کام کرے گا. سندھو صاحب، آپ کی اس بات سے مجھے وہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ سیٹلائٹ ونگ جو بنایا گیا تھا وہ اس لیے بنایا گیا تھا نا کہ آپ دیکھ سکیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ قبضے ہو رہے ہیں،
کہاں پہ روڈ جو اونچا ہے, کہاں پہ بارش جو ہے تباہی مچا رہی ہے, تاکہ فوری طور پہ آپ رسپانڈ کر سکیں. یہاں تو نہ سیٹلائٹ ونگ نظر آتا ہے, نہ اس کا سٹاف نظر آتا ہے. یہ ایک اس طرح ہے کہ پلاننگ ونگ کے اندر ایک سیکشن بنا تھا, فل فلیج ڈائریکٹوریٹ. اچھا. اس کے لیے باقاعدہ اسپارکو سے ٹریننگز بھی کروائی گئی پلاننگ ونگ کے لوگوں کو, اور اس پہ اچھے خاصے پیسے بھی لگے. کروڑوں روپے بتا رہے ہیں. جی ہاں, کروڑوں روپے. ہاں جی. اچھا, اب اس کی بالکل پرپز اس کا یہ تھا کہ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے, چاہے وہ سیلاب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انکروچمنٹ کے حوالے سے ہو, صحیح, چاہے وہ ایگزسٹنگ فیچرز, چاہے وہ مارگلا کی پہاڑیوں کی آگ کے حوالے سے, یس مطلب جو بھی ایگزسٹنگ فیچر ان کو بھی آپ بیچ میں لے سکتے ہیں, یا کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یس, اور اس کا آپ سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب تو اس لیب کا بھی نہیں پتا کدھر ہے, اگر ہے تو ٹرین لوگ کدھر ہیں. اور جو جی آئی ایس ونگ بنا تھا پلاننگ ونگ کے اندر, اس کا سارا سٹاف تتر بتر ہوا ہے, کسی کو کدھر لگا دیا, کسی کو کدھر, اور اس کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں ہے. نہیں تو سندھو صاحب, یہ کلچر کیوں ہے سی ڈی اے میں کہ جو چیز گم ہو جائے, جس طرح اب یہ سیٹلائٹ ونگ جو ہے پورا کا پورا لاپتہ ہو گیا تو ہو گیا سی. چیئرمین صاحب بھی اس کی خبر نہیں لے رہے کہ یار ساڑھا سیٹلائٹ ونگ کتنے ادھر بندے کتنے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا, پورا جنگلہ ہم نے دکھایا, چوری ہو گیا. پھر وہ مہربان صاحب جو ہیں وہ 80 لاکھ روپے نکال کے لے گئے, انہوں نے فوراً اس کی وہ بنائی بھی تھی کمیٹی. کوئی پوچھتے ہی نہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ جو چوری ہو گیا بس ٹھیک ہے. مطلب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کے حوالے سے بہرحال میں اس پہ تو ہیپی چل رہا ہے, سارا گڈی چل رہا ہے. لیکن انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی نا چیئرمین صاحب سے کہ جو واٹس ایپ کی بجائے تھوڑا سا پریکٹیکلی آپ کو مانیٹرنگ بھی کرنی پڑے گی, اور یو ہیو ٹو بی سم مطلب اسٹرکٹ ان یور ایشوز. وہ بالکل نظر نہیں آ رہی. نظر اس طرح نہیں آ رہی کہ دیکھیں, پہلی بات ہم نے کی تھی کہ جی سی ٹی امپلائی سروس ریگولیشن آپ کو کہتے ہیں کہ کون سی کوالیفیکیشن, کون سا ایکسپیرینس کے لوگ کہاں لگنے ہیں. ہمیشہ میں نے اس پہ اسٹریس کیا, ایمفسس کیا کہ بھائی میرے جب تک یہ نہیں کریں گے دوسرے لوگ اس چیز کو پتہ ہی نہیں چلا سکتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے جی آئی ایس ونگ کی بات کی ہے, یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آپ کا ممبر پلاننگ نان ٹاؤن پلانر, اس کے بعد اٹھا کے آپ نے پتہ نہیں کس ونگ کے نیچے دے دیا, اسٹیٹ ونگ کے نیچے. آپ نہ ادھر کوئی آئی ٹی میں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. اس کا بعد بھائی پلاننگ ونگ میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ ماسٹر پلان پلاننگ ونگ کے پاس ہے, ماسٹر پلانرز ماسٹر سی ڈی اے کے پاس, پلاننگ ونگ کے پاس ہے. تو انہوں نے مطلب دیٹ از دی بیٹر اسٹیشن, اور پھر ہم نے سپارکو سے کروایا تھا تو پلاننگ ونگ تھی بیسٹ سوٹیبل اسٹیشن فار دیٹ سیکشن. جیسے ہی وہ وہاں سے گیا تو اب اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوا, آپ کے پیسے ضائع ہوئے, اس کے بعد کے کیپیسٹی آپ کی کم ہوئی, اس کی وجہ سے جو لوگ تھے پتہ نہیں کدھر ہے آپ کے. تو اور جس پرپز کے لیے بنایا گیا وہ پرپز فوت ہو چکا ہے. ایک تو یہ جی جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ نہ اسٹاف کا پتہ ہے نہ لیب کا پتہ ہے, یہ تو ایف آئی آر بھی بن سکتی ہے کہ چیئرمین صاحب چاہیں. نہیں سر, دیکھیں اسٹاف سے لاپتہ ہونے کو کوئی اغوا کر کے نہیں لے گیا ان کو. میں نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بنا مجھے دے دیں, مجھے دے دیا فضول سمجھ کے. او بھائی وہ ایک پرپز بلٹ ونگ ہے, اس سے وہ کام لیا جائے. اور وہ لوگ جنہوں نے ٹریننگز کی, پیسے لگائے اس وقت, وہ انہوں نے اب تک کیا کیا, یہ سالوں پرانی بات میں کر رہا ہوں. جو ہم نے وہ بتایا کہ جی اکاؤنٹ آفیسر جو ہے مہربان 80 لاکھ لے گیا, اس کا کچھ نہیں ہوا. پھر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا 14 کے حوالے سے کہ سیوریج سسٹم کے حوالے سے 55 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ٹھیکہ ہوا. 55 کروڑ روپے تو سی ڈی اے کے کھاتے سے چلے گئے, لیکن ادھر کاک بھی نہیں ہے. اب سر بات یہ ہے کہ یہی تو ہمارا چیئرمین صاحب سے ہے کہ خدا رہا اس چیز کو توجہ دیں. ہم کوئی اتنے فضول فارغ نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم یہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کنفرم کر لیں, لیکن اس پہ کام تو کریں نا. ہم نے دیکھیں یہ چیزیں ایز اٹ از رہتے, مثلاً آئی 14 کی بات کی ہم نے یہ کہا تھا کہ سی ڈی اے نے ڈیولپمنٹ ورک پہ انکلوڈنگ سیوریج وہاں پہ پیسے کروڑوں روپے لگایا ہوا ہے. لیکن وہ پائپ کی کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہے دوبارہ 55 کروڑ کا یہ بن گیا کہ جناب یہ سٹی سیوریج کو ہینڈ اوور کر دے ایز اٹ از, اور پھر سٹی سیوریج 55 کروڑ لگائے. تو میرے بھائی وہ فائل بنی تھی, چیئرمین صاحب کو چاہیے تھا کہ اس پہ ٹریس کرتے, پوچھتے کون ہو تم بھائی, پہلے اس کا حساب دو. وہ نہیں. اس کے بعد ہم نے دوسرے نمبر پہ جنگلے کی بات کی کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 9th ایونیو کے ساتھ 2000 جنگلہ فٹ میں سے, جنگلے میں سے مطلب تقریباً 1000 غائب ہے.
मुगल मार्केट के मुगल मार्केट के पास, अभी भी जाके देख लें, क्या उस पर कोई इंक्वायरी हुई? हमने बड़ी सादा सी बात की थी। F9 का जो है, जी हाँ, हमने सादा सी F9 की जो हमने सादा सी बात की, जो रेलेवेंट डायरेक्टर्स हैं, जो कंसर्न डायरेक्टर्स हैं, उनको बुला के पूछे भाई किधर है, ड्यूटी किसकी है और तुमने क्या किया? बिल्कुल सही। उसके बाद मेहरबान वाली, अब मुझे नहीं पता उसका स्टेटस क्या है, लेकिन कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था कि भाई सिंपल सी बात है, वो आपका एम्प्लॉई है, उसकी फर्म जो है उसके नाम पे वो पैसे गए, उसे पूछे कि किधर काम हुआ ये, तो काम कब हुआ, पैसे कब गए, किसने काम किया? तो मेरे भाई हमारी चेयरमैन मेरे साहब इत्तला के मुताबिक सीडीए के एक्स डेपुटेशन ऑफिसर ने घर बुला के उनकी सुलह करवाई है। वो जिसकी थी ना कंपनी, जिसके नाम पे उसने बनाई, मेहरबान की, फिर दूसरे बंदे को उसने कहा कि यार तू इस पर मेहरबान हो जा, चलो छोड़ दो मामला। तो उधर और जो इंक्वायरी कमेटी की रुकनी बनी थी ना, उनको कहा कि यार छोड़ो, मिट्टी पाओ। भाई मेरे अगर चेयरमैन साहब ने चेक नहीं करना, अगर कंसर्न मेंबर ने चेक नहीं करना तो मिट्टी पाओ। भाई वो चेयरमैन मतलब वो जो मेंबर सॉरी जो या डीजी था, डायरेक्टर जो हुएवर वाज, वो डेपुटेशन पे वापस चला गया, या वो सीडीए के साथ उसने निकाह कर लिया, उसकी क्यों इतनी, उसका क्या काम है? ये तो फिर वो वही केस है जो आजकल फील्ड मार्शल वाला चल रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी मतलब मामला में दखल दिया जा रहा है, तो उसको भी पूछा जाए कि अब तेरा क्या कंसर्न है सीडीए के इशू से। लेकिन मेरे भाई जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी और ये केसेस जो है, मतलब हम नहीं कहते आप फांसी लगा दें, भाई बीइंग चेयरमैन, बीइंग अथॉरिटी, क्या इन केसों का आपने कुछ किया अभी तक? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ चेयरमैन साहब से कि जो उनका मोड ऑफ वर्किंग है, जो उनका मेथड ऑफ वर्किंग है, जो उनका पेस है, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे। और अगेन मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब, आपको सीडीए एम्प्लॉई सर्विस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप नहीं करेंगे, ये लूले लंगड़े लोग आते रहेंगे। लूले लंगड़े माजूर इसलिए कहता हूँ कि जिस बंदे की कैपेसिटी नहीं, उसका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन नहीं, वो क्या करेगा आगे वहाँ? 5 लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर फ्लड के हवाले से आखिरी बात, खुदारा जो प्रोटेक्शन वाल्स बनी हुई है नाले के अंदर लोगों ने बनाई हुई हैं, जो कच्ची बात, जिसमें खुदारा और रुकावटों को हटाएं ताकि इसका फ्लो स्मूथ हो, वरना बड़ी तबाही हो। तो मतलब सड़कों में पानी कम से कम आए। खुदा के लिए ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन संतोष साहब, ये एक और प्रोजेक्ट भी तो आ रहा है ना, मैंने खबरों में इधर सोशल मीडिया पे भी मैंने सुना है कि खानपुर डैम से एक लाइन बिछाई जा रही है, तो 40-45 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। तो क्या इसकी ज़रूरत है? रावल डैम इधर पड़ा हुआ है, तो आप समझते हैं इसकी कोई ज़रूरत? मैं देखें, बात ये कि नो डाउट के खानपुर डैम से पानी लाने का मंसूबा तो पुराना है। अच्छा, ये जायका ने इम्प्लीमेंट भी किया था। मतलब इरादा पुराना है? इरादा नहीं, लाइनें बेच चुकी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो खबर आप दे रहे इस हवाले से कि जनाब लाइनें बिछी हुई हैं पहले से, क्योंकि मैं जिस वक्त था तो उस G13 के पानी की प्रोविजन के हवाले से मीटिंग्स अटेंड करता रहा मैं। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे जहाँ वही इशू आता था कि यहाँ तक तो लाइन बिछी हुई है खानपुर डैम से, आगे जो लाइन इतना कुछ लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं, उसको हल करके तो लाइन को आपने एक्सटेंड करना है, और वो अरबों का नहीं है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच है। और ये एक मीटिंग नहीं 10 मीटिंग में डिसाइड हुआ। दूसरी बात, ये जहाँ पे इस वक्त मार्गल एवेन्यू बना है, ये जनाब बेसिकली ये एक्विजिशन जो है ही वाटर मेन के लिए थी, जो खानपुर डैम से आनी थी। बिल्कुल सही। फिर मज़े वाली बात है कि शाह अल्लाह देता के ऊपर हमारे एक रेजरवायर बना हुआ है, यानी छोटा डैम, छोटा मतलब वो रेजरवायर है, पानी स्टोर के बनाया हुआ है। तो भाई पानी वहाँ से लाइन में आ रहा है, तो वहाँ पानी आ रहा है। अब बात ये कि अगर लाइन वहाँ तक बिछी हुई है, और ये जायका ने, मैं फिर कहता हूँ जायका ने ये स्टडी की थी, जापान ने, तो अब पता नहीं 40 अरब की लाइन को बिछाई जा रही है। ये दिस इज वेस्टेज ऑफ फंड्स। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को निप द इविल इन द बड। और ये नहीं मैं कहता कि उसको खत्म, मैं कहता हूँ कि आपके पता नहीं क्या इसमें हेसिटेशन है कि यार इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग काउंसिल बैठी है, तो PKP बैठी है, वो यार प्रोफेशनल्स को बुलाएं, एक दफ़ा उनकी ओपिनियन तो ले लें। यू डोंट पे एनीथिंग। मैं ये कहता हूँ संधू साहब, जैका वाले की जानन सीढ़ी खाना, क्योंकि सीढ़ी में तो सर जी आपको पता ही है कि जिस तरीके से मामला को, मेरे भाई अगर नहीं करना तो फिर ये तमाशों की ज़रूरत नहीं है, फिर तैयार हो जाए डिज़ास्टर्स के लिए। वो तो प्रोफेशनल डिज़ास्टर होगा, वो प्रेपरेशन ऑफ जो प्रोजेक्ट्स उसका डिज़ास्टर होगा, वेस्ट ऑफ फंड का डिज़ास्टर होगा, और शहर के लिए डिज़ास्टर होगा।
बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को। नाजरीन, आपने सुना कि जैका वालों का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन अब नए सिरे से 40-45 अरब रुपया फिर से लगाने की खबरें आ रही हैं। मसला ये नहीं है कि पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से लगे हुए हैं उनको भी तो काम में लाया जाए। और जैका वालों से भी दोबारा भी मुशावरत हो सकती है कि जनाब आपने पहले ये प्रोजेक्ट किया था, अब हम इसको मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। और फिर जो संधू साहब ने कहा कि एक छोटा डैम वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, उसमें पानी आ रहा है, इससे सारे से मुस्तफ़ीद होना चाहिए ताकि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन जिस तरीके से हम बड़ी शाह खर्चियाँ करते हैं, इस तरीके से तो हमारी फिर मईशत मजबूत नहीं होगी। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।